السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا فتح علی صاحب، ماشاء اللہ، آج تو غیر معمولی سجدت کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ آج حضور اشرف الاولیاء اور حضور شیخ علاء الحق پنڈوی علیہم الرحمہ کا عرس مبارک ہے، اسی لیے عرس میں شرکت اور زیارت کے لیے پنڈوا شریف جا رہا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سراسر بدعت اور شرک ہے۔ قبروں پر جانا، وہاں فاتحہ خوانی کرنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ قبروں کی زیارت اور وہاں فاتحہ کرنا سراسر بدعت اور شرک ہے؟ ارے حضرت، اس پر تو ہمارے علماء نے اپنی عمریں کھپا دی ہے۔ ارے میاں، عوام کو اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے بدظن کرنا اور امت کو ان سے دور کرنا، یہ دیوبندی علماء کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ جھوٹ مت بولی اور ہمارے علماء پر الزام مت لگائیے، صاف صاف بتائیے نا، کیا قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے مزارات پر جانا اور وہاں دعا کرنا ثابت ہے؟ دیکھیے جناب، ایسے تو میں اس وقت جلدی میں ہوں، لیکن چونکہ آپ نے ایک بنیادی سوال کیا ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے مختصر مگر مدلل جواب دے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دیوبندیت سے تائب ہو کر سچا سنی بن جائے۔ جی جی ضرور فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور صفحہ نمبر 501 حدیث نمبر 1571 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ حدیث میں نے کہیں سنی تھی۔ اور مزید سنیے، المصنف لعبد الرزاق میں ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یأتی قبور الشہداء عند راس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار وکان ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم یفعلون ذلك۔ المصنف لعبد الرزاق جلد سوم صفحہ نمبر 667۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال کے آغاز میں شہدائے احد کے قبور کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اور یہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی معمول تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے حدیث پیش کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل احادیث کی روشنی میں پیش کیا، اس لیے میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن آپ لوگ مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ جناب پہلے طریقہ سمجھ لیجئے، اہل سنت کے نزدیک مزارات پر حاضری کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پائیدی یعنی پاؤں کی جانب سے آئے اور مواجہہ یعنی چہرے کی طرف مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، پھر قرآن پاک کی چند سورتیں اور چند بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرے اور پھر سلام کر کے واپس آ جائے۔ اب بتاؤ میاں، اس میں کون سی چیز بدعت اور شرک ہے؟ کیا مزارات پر جانا شرک ہے؟ کیا قرآن پڑھنا شرک ہے؟ کیا درود شریف شرک ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی اب شرک ہو گیا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں تو واقعی کوئی شرک کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر انہیں براہ راست مخاطب کر کے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں۔ مثلا، یا ولی اللہ مجھے شفا دے دیجئے، میں لاولد ہوں مجھے بیٹا عطا کر دیجئے۔ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا یہ بھی شرک نہیں ہے؟ جناب اس سوال کے جواب سے قبل ایک نقطہ سمجھ لیجئے، وہ نقطہ یہ کہ
اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی، حقیقی، ازلی، ابدی اور غیر فانی ہے، اور مخلوق کی صفات عطائی، غیر مستقل، فانی اور حادث ہے۔ اور اللہ اور کوئی سچا مسلمان کسی ولی یا بزرگ کو حقیقی عطا کرنے والا یا مستقل مشکل کشا نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی عطا سے سبب مانتا ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے اولیاء کو مخاطب کر کے حاجت بیان کرنا شریعت کی روشنی میں بالکل جائز ہے۔ اس پر قرآن و حدیث کی واضح شہادتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اس آیت کے تحت تفسیر ساوی میں علامہ احمد بن محمد الساوی رحمہ اللہ